مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ ایک دفعہ حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے۔ جب مدینے میں ان کا قیام تھا، اس دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ایک ہوٹل کے پاس، جہاں ہوٹل والے بچا ہوا کھانا پھینکتے ہیں، وہاں سے بچے ہوئے کھانے کو اٹھا کر جمع کر رہا ہے اور اپنے گھر کو لے جا رہا ہے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے دل کو دیکھ کر یہ حالت بڑی عجیب ہو گئی اور فوراً اس بچے کو اپنے پاس بلایا، اس سے پوچھا کون، اس سے نام بتایا، خاندانی پس منظر بتایا۔ معلوم ہوا کہ وہ بچہ ایک یتیم ہے، غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس طرح کر رہا ہے کہ ہوٹل والے جب وہ بچی روٹیاں پھینکتے ہیں وہ اٹھا کے کھا لیتا ہے اور اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی، جس کا اظہار انہوں نے بچے کے سامنے کیا کہ بیٹا تو میرے ساتھ ہندوستان جا، میں تجھے اچھے کپڑے پہناؤں گا، میں تجھے اچھا کھانا کھلاؤں گا، میں تجھے اچھے مکان میں ٹھہراؤں گا، بیٹا میں تجھے اچھی تعلیم بھی دلاؤں گا۔ بچہ یہ ساری باتیں سن کر علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے سامنے کہنے لگا میں تیار ہوں، آپ مجھے ساتھ لے جائیں۔ تو علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فرمایا بیٹا جاؤ اپنی امی سے پوچھ کر آؤ، آپ کی امی کو اجازت دے دے تو میں آپ کو ساتھ لے جاؤں۔ بچہ جب اپنی ماں سے اجازت کے لیے چلنے لگا تو اس نے واپس لوٹ کر حضرت ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ سے ایک سوال کیا کہ حضرت آپ جس علاقے میں مجھے لے کے جا رہے ہو، جس ملک میں مجھے لے کے جا رہے ہو، کیا اس علاقے میں، اس ملک میں یہ روضہ اقدس بھی ہوگا؟ کیا روضہ رسول بھی میسر ہوگا؟ تو ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فرمایا بیٹا یہ تو یہی ہے اور کہیں نہیں ہے۔ تو اس بچے نے کہا پھر میں انہی ڈہروں پہ پھر کے انہی ٹکڑوں کو جمع کر کے کھا لوں گا، لیکن میں کبھی روضہ رسول نہیں چھوڑوں گا۔ ایک مدینے کا بچہ جو 1400 سال کے بعد اس کے دل کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ہے، اور ذات رسول آپ وہاں ان کے سامنے نہیں تھی، ان کے سامنے تو آج صرف روضہ رسول ہے یا روضہ رسول کے انوارات اور برکات ہیں، وہ پھر بھی اتنی اس روضہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے 1400 سال پہلے جنہوں نے رسالت مآب کے چہرے کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے معاملات کو، آپ کے برتاؤ کو اپنی آنکھوں سے جن بچوں نے دیکھا ہوگا، ان کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہوتی۔ اور اس بچے کے اندر محبت اس لیے پیدا ہوئی کہ یہ مدینے کے اندر ہر گھر میں رسالت مآب کا تذکرہ ہے۔ آج اگر ہمارے گھروں کے اندر بھی ہمارے بچوں کے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، ان کے اخلاق اور ان کی وہ باتیں اگر ہمارے گھروں کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہوگا، اللہ رب العزت کی ذات ہمارے بچوں کو بھی آج ایسا ہی جذبہ نصیب فرما دیں گے۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہمیں، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ بچوں کی تختی تو خالی ہوتی ہے، جو اس کے ذہن میں لکھ دو گے وہ اسی کو وہ ساری زندگی اپنائیں گے۔ ماؤں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان سے باخبر کریں، اور ہمارا معاشرہ اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ایسی محنت کر دیں کہ ہر طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا چرچا ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات اس کام کے لیے مجھے بھی قبول فرما لے اور امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کو قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔